دہشت گردوں اور تخریب کاروں نے اپنے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے عالمی سطح پر امن و امان کی صورتحال کو نقصان پہنچایا اور دہشت گردی اور تخریب کاری موجودہ دور کا بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ وطن عزیز پاکستان آج کل مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے اگر ہم دہشت گردی کی بات کریں، جہاں چند مفاد پرست عناصر آئے اور سادہ لوح افراد کو ورغلا کر اپنے مذموم مقاصد کے لیے صرف بیرونی عناصر کے اعلی کار بنے، بلکہ ارض وطن سے بے وفائی اور دشمنی کی تمام حدود کو پھلانگتے ہوئے اتحاد اور یکجہتی کی فضا کو خراب کرنے کی ایک کوشش کی، جہاں بہت سی معصوم انسانی جانیں مفاد پرست عناصر اور تخریب کاروں کے ہاتھوں لقمہ اجل بن جاتی ہیں۔ ہماری پولیس کو کافی چیلنجز درپیش ہیں، جن میں دہشت گردی بھی ہے، آرگنائزڈ کرائم بھی ہے، اور ایسے عناصر ہیں کہ جن کو سرپرستی حاصل ہے۔ ہم سب سے یہ بات کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، آشکارا ہے کہ بیرونی ہاتھ جو ہیں وہ ان سازشوں کے اندر شامل ہیں جو بلوچستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ان کا مقابلہ اپنے ریسورسز بڑھا کے کرنا ہے، جس کا ریگولر ہم آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں کہ ہم نے بلوچستان پولیس کی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے، ان کے ویپن، ان کے ایکوپمنٹ، ان کے وہیکلز، گاڑیاں، ان کے تمام جو جدید وسائل ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کو بروئے کار لے کے ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے چیزوں کو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے وہ صرف فزیکل ریسورسز کا نام نہیں ہوتی، اس کے اندر ٹریننگ کا ایک بہت امپورٹنٹ عمل دخل ہوتا ہے، کیونکہ تبھی آپ اس ایکوپمنٹ کو، ان ریسورسز کو آپٹیمم طریقے سے، پورے طریقے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ اس جنگ کے اندر ہمیں فزیکل ریسورسز اور ٹریننگ کے ساتھ ساتھ بہادری کی بہت ضرورت ہوگی، اور وہ بہادری جو ہے وہ اس بات سے ثابت ہے کہ بلوچستان پولیس 44,000 اہلکار پر مشتمل ہے، لیکن اس کے شہداء کی تعداد 1,104 ہے، جو کہ کسی بھی پولیس ادارے کی، صرف وطن عزیز کی نہیں، میں انٹرنیشنلی بھی بات کروں تو دس از اے ویری ہائی ریشو۔ تو ہماری طرف بہادری کی، جاننثاری کی، انیشیٹو کی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ تمام فرائض انٹیگریٹی کے ساتھ، چاہے وہ مورل انٹیگریٹی ہو، چاہے وہ فائنینشیل انٹیگریٹی ہو، چاہے وہ پروفیشنل انٹیگریٹی ہو، اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ اور ہماری جو اپروچ ہے اس میں ایک کنسپچول کلیئرٹی کی ضرورت ہے، کیونکہ سبورژن کے جن چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے اس میں ہمیں کسی کے بہکاوے کے اندر نہیں آنا، بلکہ اپنے جان، اپنے مال اور اپنے آبرو کے ساتھ اس ملک کو ڈیفینڈ کرنا ہے جو ہماری شناخت ہے۔ ہم نے اپنے سسٹمز کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اپنی ویلفیئر میں کام ہوا بھی ہے پچھلے چند مہینوں میں، مزید اس کو بہتر کرنا ہے۔ ڈسپلن از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ، اور ٹیم ورک، کیونکہ 1+1 2 نہیں ہوتے بلکہ 11 ہوتے ہیں، تو ہم نے ٹیم ورک کو مد نظر رکھنا ہے۔ ہماری اپروچ کرمنل اور دہشت گرد کے خلاف ہارڈ پولیسنگ ہوگی، اور عوام کے ساتھ مشفقانہ رویہ اور خدمت کا اور سپورٹ کا جو ہے تو ہمارا پوسچر ہوگا۔ اے ٹی ایف اور سی ٹی ڈی کا ایک کلیدی کردار ہے ان کرمنلز اور آرگنائزڈ نیٹ ورکس کے اگینسٹ، اور یہ دونوں ہماری پرائیورٹی رہے ہیں اور رہیں گے۔ اگر ہم کل بھی پریس کانفرنس میں بات ہو رہی تھی، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی بات کریں تو اس میں کئی گنا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور ہماری گرفتاریاں جو ہم نے کرمنلز کی ہیں اور ایفرٹس جو ہیں وہ پچھلے سال سے 4-5 گنا سے بھی زیادہ ہیں۔ اے ٹی ایف کی الاؤنس میں آلریڈی بہتری آ گئی ہے، اور اس کو ان کی تعداد جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اس پہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے اور وہ دگنی کر دی جائے گی۔ اس صورتحال میں امن و امان کے قیام اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے پولیس پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ پولیس کے اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے جدید اسلحہ اور ساز و سامان کے علاوہ پیشہ ورانہ تربیت، خصوصاً انسداد دہشت گردی کی ٹریننگ ضروری ہے۔ اس ضرورت کے پیش نظر بلوچستان پولیس بیسک اے ٹی ایف فورسز کا سلسلہ شروع کر چکی ہے، جو کہ جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس ٹریننگ کا بنیادی مقصد دہشت گردوں کے خلاف کامیابی کے ساتھ اپنا دفاع کرنا ہے اور عوام کے جان و مال کا تحفظ فراہم کرنا ہے۔ 2013 سے قبل بلوچستان میں انسداد دہشت گردی کے لیے کوئی ٹریننگ سینٹر موجود نہیں تھا، اور بلوچستان پولیس کے جوانوں کو اے ٹی ایف کی ٹریننگ کے لیے سمبلی ڈیم اسلام آباد بھجوایا جاتا تھا، جس پر حکومت بلوچستان کو بھاری اخراجات پڑتے تھے اور تربیت حاصل کرنے والے ملازمان کی تعداد بھی محدود ہوتی تھی۔ لہٰذا بلوچستان میں اے ٹی ایف ٹریننگ اسکول کے قیام کی ضرورت شدت سے محسوس کی گئی، اور اگست 2013 میں بلوچستان پولیس نے کوئٹہ میں اے ٹی ایف ٹریننگ اسکول کے قیام کی منظوری دی، اور اب بلوچستان پولیس کے جوانوں کو اس ادارے میں اے ٹی ایف کی تربیت دی جا رہی ہے۔
ATF اسکول میں اب تک 18 بیسک کورسز کا اجرا کیا جا چکا ہے، جس میں 4000 سے زائد جوان کوالیفائی ہو کر اپنے اپنے اضلاع میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ موجودہ 19 بیسک ATF کورس کا آغاز مورخہ 15 ستمبر 2025 کو ہوا، اور آج اس کورس کا حصہ بننے والے 124 بہادر جوان ٹریننگ کے تمام تر مشکل مراحل سے گزرتے ہوئے ATF کوالیفائی ہو رہے ہیں، اور میری اور آپ کی مبارکباد کی پوری طرح مستحق ہیں۔ پاس آؤٹ ہونے والے یہ جوان اپنے ضلعوں میں جا کر اپنے فرائض سر انجام دیں گے، اور عوام کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ATF ٹریننگ اسکول کے افسران، انسٹرکٹرز اور دیگر سٹاف بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس کے لیے بلوچستان حکومت نے محکمہ پولیس کے جوانوں کی تربیت اور دیگر معاملات کی بہتری کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان اور بلوچستان حکومت آئندہ بھی بلوچستان پولیس کی اسی طرح سرپرستی جاری رکھے گی۔ ڈپٹی کمانڈنٹ صاحب نے چند گزارشات یا سفارشات جو ہیں وہ آخر میں اپنی تقریر کے انہوں نے کہیں، وہ ساری مناسب ہیں، وہ ساری جائز ہیں۔ الاؤنس والا ایشو جو ہے وہ پہلے بھی یہاں ٹریننگ سینٹر کے لوگوں کو اس کے اندر شامل ہونا چاہیے تھا، دیٹ ول امیجیٹلی بی ٹیکن اپ ود دا گورنمنٹ۔ اور جو 3000 سے 6000 کی انکریز کی بات ہے تو وہ افراط زر اور انفلیشن کو جتنا عرصہ بیچ میں ہو گیا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بھی مناسب ریکویسٹ ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی بالکل کام ہوگا اور یہ چیز ان کو پرووائڈ کی جائے گی۔ آخر میں میں ایک بار پھر آپ تمام معزز مہمانان گرامی کا ATF ٹریننگ اسکول میں تشریف لانے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بلوچستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، ATF کے جوان زندہ باد۔